السلام علیکم ویورز، امجد ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اسکیل 1 سے لے کر 22 اسکیل تک تمام قسم کے کیڈرز کے لیے ان کی پی ای آر کس طرح فل کرنی ہے، ایک ایک پوائنٹ کی وضاحت کی جائے گی۔ کلاس 4 کے لیے جو پی آر ہے وہ سفید کلر کی ہے، نان گزٹڈ کے لیے پنک کلر کی ہوتی ہے، گزٹڈ آفیسر کے لیے پی ای آر گرین کلر کی ہوتی ہے، اور تمام قسم کے کنٹریکٹ ملازمین کے لیے پی آر سفید کلر کی ہوتی ہے۔ پی آر پر کرتے وقت 3 قسم کے آفیسر یہاں لکھے ہوتے ہیں۔ رپورٹڈ اپن آفیسر کا مطلب ہے وہ خود ملازم جس کی پی آر لکھی جا رہی ہے۔ رپورٹنگ آفیسر کا مطلب ہے وہ آفیسر جس سے ملازم چھٹی لیتا ہے، جس کی پی آر لکھنی ہے، جس آفیسر سے وہ چھٹی لیتا ہے وہ اس کا رپورٹنگ آفیسر ہے۔ رپورٹنگ آفیسر جس آفیسر سے اپنی چھٹی لیتا ہے وہ ملازم کا کاؤنٹر سائننگ آفیسر ہوتا ہے۔ عموماً پی آر 1 سال کے لیے لکھی جاتی ہے۔ یہ 1/1/2020 یعنی سال کے پہلے دن سے شروع کی جاتی ہے اور 31/12/2020 سال کے آخری دن پر ختم کی جاتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ ہمیں 2-3 پی آر لکھنی پڑتی ہیں۔ اس کے کیسز 3 ہیں کہ ملازم کا ٹرانسفر ہو تو پھر بھی 2 پی آر لکھنی ہے، ملازم کی پرموشن ہو تو پھر بھی 2 پی آر لکھنی ہے، اگر اس کا رپورٹنگ یا کاؤنٹر سائن والا کوئی ایک آفیسر تبدیل ہو جائے تو پھر بھی 2 پی آر بنے گی۔ فرض کریں آپ کا تبادلہ 1 مئی کو ہو رہا ہے تو آپ پہلی پی آر اس طرح لکھیں گے 1/1/2020 یہاں سے پی آر شروع کریں گے اور 1/5/2020 یہاں تک پہلی پی آر ختم کریں گے۔ پھر دوسری پی آر اسی سال کی اس طرح لکھیں گے 2/5/2020 جس دن آپ کا تبادلہ ہوا تھا اس سے اگلے دن کی پی آر سٹارٹ کریں گے اور 31/12/2020 سال کے آخری دن پر آپ اپنی پی آر ختم کریں گے۔ یعنی ایک پی آر آپ کی ٹرانسفر سے پہلے کی ہوگی، ایک پی آر ٹرانسفر سے بعد کی ہوگی۔ اسی طرح ایک پی آر پروموشن سے پہلے کی اور ایک پی آر پروموشن سے بعد کی۔ اسی طرح اگر آپ کا ہیڈ ماسٹر یا ڈی او، آپ کا رپورٹنگ یا کاؤنٹر سائن والا کوئی ایک آفیسر تبدیل ہو جائے تب بھی آپ کی 2 پی آر بنے گی۔ سب سے پہلے ہم کنٹریکٹ ملازمین کی پی آر پر کرتے ہیں۔ اس میں جتنی بھی آپشن دی گئی ہیں یہ اگر آپ نے غور سے سیکھ لی تو باقی تمام پی آر میں اسی قسم کے ساری آپشنز ہیں۔ سب سے پہلے فرام دا پیریڈ، اس میں آپ نے 1 مئی سے سٹارٹ کرنا ہے اور 31/12/2020 یہ 2 ڈیٹس لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد نیچے نیم میں اپنا نام لکھنا ہے، فادر نیم میں اپنے باپ کا نام لکھنا ہے، ڈیٹ آف برتھ میں اپنی ڈیٹ لکھنی ہے، ڈومیسائل میں آپ نے اپنا ڈومیسائل کا ڈسٹرکٹ بتانا ہے، بی پی ایس ود پریزنٹ پوسٹ، اس میں آپ نے اپنا سکیل لکھنا ہے جو آپ کا موجودہ سکیل ہے، پوسٹ ہیلڈ ڈیورنگ دا پیریڈ، اس سال آپ کس پوسٹ پر کام کر رہے تھے وہ آپ نے اپنا ڈیزگنیشن یہاں لکھنا ہے، اکیڈمک کوالیفیکیشن میں آپ نے اپنی آخری ڈگری لکھنی ہے، پروفیشنل کوالیفیکیشن میں آپ نے بی ایڈ یا ایم ایڈ آخری جو ڈگری ہے وہ لکھنی ہے۔ پیریڈ سروڈ، اس میں 2 آپشن ہیں، ان دا پریزنٹ پوسٹ، اس میں آپ نے اپنی ڈیٹ آف جوائننگ سے لے کر اب تک جتنی آپ کی جاب ہو چکی ہے وہ لکھنی ہے، ڈیٹ آف جوائننگ کے بعد آپ لکھ دیں اپ ٹو ڈیٹ۔ انڈر دا رپورٹنگ آفیسر، اس میں آپ نے جو اوپر ڈیٹ 2 لکھی ہیں 1 مئی سے 31/12 تک وہی ڈیٹ آپ نے یہاں لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد نیچے آپشن ہے آفیشیل رپورٹڈ اپن، یہاں آپ نے اپنے سائن کرنے ہیں اور یہاں آپ نے ڈیٹ کے سامنے ڈیٹ لکھ دینی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ 31/12 والی ڈیٹ آخری دن کی ڈیٹ لکھیں۔ اس کے بعد نیچے ریزلٹس میں آپ نے اپنے تمام ریزلٹس بتانے ہیں، بس یہی آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد رپورٹنگ آفیسر آپ کو اپنے ریمارکس دے گا، وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے۔ اس کے بعد نان گزٹڈ جو آفیسر ہیں اسکیل 5 سے لے کر 15 تک، ان کی پی آر اس طرح کی ہوتی ہے، پنک کلر کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی آپشن یہاں آپ نے اپنا ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لکھ دینا ہے، نیچے کارڈ پر کارڈ نمبر لکھ دینا ہے، پیریڈ اسی طرح لکھنا ہے، نیم، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ، باقی ساری چیزیں اسی طرح ہیں۔ ڈیٹ آف انٹری ان دا گورنمنٹ سروس، یہ نئی آپشن ہے، یہاں آپ نے اپنی ڈیٹ آف جوائننگ
لکھنے کے بعد اپ ٹو ڈیٹ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں دو آپشن کو اکٹھا پوچھا گیا ہے، پوسٹ ہیلڈ ڈیورنگ دا پیریڈ، یہاں آپ نے اپنا ڈیزگنیشن بھی لکھنا ہے اور ساتھ اپنا سکیل بھی بتانا ہے، یہ دونوں آپشن اکٹھی لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے اپنی ٹریننگز بتانی ہے، جو آپ نے ٹریننگ کی ہے کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک کی ہے۔ اس کے بعد 8 نمبر میں آپ نے اپنے 1 سال کے اندر جو کام کیے ہیں وہ بتانے ہیں، ٹیچنگ کی ہے، کلاس کو کون کون سا سبجیکٹ پڑھاتے رہے ہیں، اس کا ریزلٹس کیا ہے وہ بتانا ہے۔ 9 نمبر پوائنٹ میں آپ نے بتانا کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کس طرح کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کے لیے کیا کیا جائے، آپ یہاں لکھ دیں مجھے سبجیکٹ ٹریننگ دی جائے، نیچے آپ نے اپنے سائن کر دینے ہیں۔ اس کے بعد جو آگے پیج ہے وہ رپورٹنگ افیسر یعنی آپ کا ہیڈ ماسٹر یا ایو یہ پر کرے گا۔ آگے رپورٹنگ افیسر آپ کو پن پکچر میں کچھ ریمارکس دے گا، کاؤنسلنگ میں وہ نیل لکھ سکتا، رپورٹنگ افیسر یہ پر کرے گا۔ پھر آگے آپ کو رپورٹنگ افیسر مارکس دے گا، آپ کی بی آر کی اینڈ پر کاؤنٹر سائننگ افیسر آپ نے ریمارکس دے گا۔ اس کے بعد جو گزٹڈ افیسر ہیں جن کا سکیل 16 سکیل سے اوپر ہے ان کی پی آر گرین کلر کی ہوتی ہے۔ اس میں نیم آف ڈپارٹمنٹ میں آپ یہاں ڈپارٹمنٹ کا نیم لکھ دیں، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لکھ دیں یا وہ جگہ لکھ دیں جہاں آپ اپنا کام کر رہے ہیں، اسکول کا نیم لکھ دیں۔ نیم آف سروس میں آپ نے اپنا ڈیزگنیشن لکھنا ہے، پیریڈ فرام ٹو فرام وہی ہے، کارڈ نمبر لکھنا ہے، سینیورٹی نمبر میں آپ نے اپنا سینیورٹی نمبر لکھ دینا ہے، کیڈر میں آپ نے جرنل لکھنا ہے، باقی ساری آپشن اسی طرح ہی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ نے اپنی ٹریننگز لکھنی ہے، 1 سال کے اندر آپ نے جو جو کام کیا ہے وہ بریف ڈسکرپشن میں آپ نے وہ سارا کچھ لکھ دینا ہے یا صرف ٹیچنگ لکھ دیں۔ اس کے بعد آپ کو 1 سال کے اندر جو جو کام سونپے گئے تھے وہ آپ نے یہاں لکھنے ہیں، ان میں کہاں تک آپ نے کامیابی حاصل کی اس کا بارے میں بتانا ہے، اور اگر ناکام ہوئے ہیں تو اس کی وجہ کیا تھی وہ آپ نے بتا دینا ہے، یہاں آپ نے اپنے ریزلٹس لکھ دینے ہیں۔ اس کے بعد 8 نمبر میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے اپنی جرنل جو جاب تھی اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے، کوئی نیا کام کیا ہے جس سے پبلک کو فائدہ ہوا ہے۔ 9 نمبر میں آپ بتا دیں کہ ادارہ آپ کے لیے کیا کرے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے سبجیکٹ کی ٹریننگ دی جائے، اور 10 نمبر پر آپ نے اپنے سائن کر دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ساری پی ای آر پر رپورٹنگ افیسر اپنے ریمارکس دے گا، اسی طرح وہ اپنے ریمارکس دیتا جائے گا۔ پارٹ 3 میں رپورٹنگ افیسر آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے اپنے ریمارکس دے گا، اسی طرح آگے بھی وہ ریمارکس اسی طرح ہی دیتا جائے گا۔ پارٹ نمبر 5 میں بھی وہ اپنے ریمارکس دے گا، بی پارٹ میں بھی وہ اپنے ریمارکس دے گا رپورٹنگ افیسر یعنی آپ کا ہیڈ ماسٹر۔ اسی طرح پارٹ نمبر 6 پر کاؤنٹر سائننگ افیسر جو آپ کا ڈی او ہے ریمارکس دے گا، اس کے بی پارٹ پر بھی کاؤنٹر سائننگ افیسر اپنے ریمارکس دے گا۔ تو اب ہم کلاس 4 کی پی آر پر کرتے ہیں۔ کلاس 4 کی پی آر اس طرح کی ہوتی ہے، محکمہ میں آپ نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا اپنے محکمے کا نام لکھنا ہے، سالانہ کارکردگی رپورٹ برائے ملازمت، یہاں آپ نے سال کی پہلی تاریخ 1/1/2020 لکھنی ہے، پھر سال کی آخری تاریخ 31/12/2020 لکھنی ہے۔ نام میں اپنا نام اور والد کا نام لکھنا ہے، تاریخ پیدائش میں اپنی تاریخ لکھیں، بنیادی تنخواہ سکیل میں اپنا سکیل لکھنا ہے کہ آپ کا سکیل 1 ہے، 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے، جو بھی آپ کا سکیل ہے وہ لکھ دینا ہے۔ عہدے میں آپ نے اپنا عہدہ بتانا ہے کہ آپ مالی ہیں یا چوکیدار ہیں۔ تاریخ آغاز ملازمت میں آپ نے کب ملازمت شروع کی تھی، پہلا دن ملازمت کا وہ لکھنا ہے۔ تاریخ ریٹائرمنٹ کو آپ رہنے دیں۔ ازدواجی حیثیت میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ۔ دستخط میں آپ نے اپنے دستخط کر دینے ہیں اور ساتھ جو تاریخ ہے وہ لکھ دیں، بس آپ نے یہیں تک پر کرنا ہے۔ آگے جو آپ کی پی آر ہے وہ آپ کا ہیڈ ماسٹر یا رپورٹنگ افیسر پر کرے گا، آگے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تحریر کنندہ کا مطلب ہے رپورٹنگ افیسر اور تائید کنندہ کا مطلب ہے کاؤنٹر سائننگ افیسر۔ اگر آپ کا کوئی ایسا پیریڈ ہے جو 3 منتھ سے کم ہے تو اس کے لیے پی آر نہیں بنتی، اس کے لیے آپ نے ایک چھوٹا سا یہ لیٹر بنانا ہے، اس طرح کا اس کا فارمیٹ ہونا چاہیے۔ آفس آف دا گورنمنٹ ہائی اسکول جو بھی آپ کا اسکول کا پیڈ ہے اس پر آپ نے یہ سارا بنانا ہے، ڈائری رجسٹر سے ڈسپیچ نمبر لگانا ہے، ڈیٹ لکھنی ہے، اٹ از سرٹیفائڈ ڈیٹ مسٹر جو بھی آپ کا نام ہے، والد کا نام، کہاں سے کہاں تک آپ کا پیریڈ ہے،
उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर के साइन होंगे, यहाँ आपकी उसके साथ स्टैंप भी लगेगी और साइन भी होंगे। या तो आप ये लेटर बनवा लें या इसी पीरियड की जो 3 मंथ से कम है इसकी पीआर बनवा लें और पीआर के ऊपर रिपोर्टिंग ऑफिसर लिख दे <3 मंथ, ये भी हो सकता है, या ये लेटर बनवा लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहें।